اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا مکی یا رسول اللہ وعلی آلک وصحبک یا حبیب اللہ۔ میٹھے میٹھے پیارے پیارے آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پر درود و سلام پڑھنے کے بے شمار فیض و برکات ہیں۔ آقا کریم کا ارشاد پاک کا مفہوم ہے کہ جو کوئی روزانہ 1000 مرتبہ درود پاک پڑھنے کا معمول بنا لے گا، یعنی وہ باقاعدگی سے پڑھے گا، تو وہ مرے گا نہیں جب تک جنت میں اسے اس کا ٹھکانہ یا گھر نہ دکھا دیا جائے۔ بے شمار فضیلتیں ہیں درود پاک کی، تو پیارے اسلامی بہن بھائیوں، درود پاک پڑھنا بھی ہم پہ واجب ہے، اور درود پاک سے رحمتیں برکتیں بھی لوٹنا ہیں، اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اپنا تعلق بھی قائم رکھنا ہے۔ اسلامی بہن بھائیوں، اسلام کی روشنی سب کے لیے یوٹیوب چینل میں آج کا جو ٹاپک ہم نے گفتگو کرنی ہے وہ صدقہ فطر پر ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دکھیاری مخلوق، دکھیاری امت کی خیر خواہی کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے بے پناہ فیض و برکات عطا فرمائیں، جو دوسروں کا درد رکھنے والا ہو، دوسروں پہ خرچ کرنے والا ہو، تو جسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے عنایات کی چھما چھم برستی بارشیں عطا فرمائیں، یعنی انہیں بے شمار رزق، مال، اسباب عطا فرمایا، تو انہی کے اس رزق، مال، اسباب میں غریبوں کا، کم مال اسباب والوں کا بھی حصہ شامل کیا۔ تو اسی طرح عید الفطر جو کہ ہم نے الحمدللہ روزوں کے بعد حاصل کرنی ہے، تو ان روزوں کی پاکیزگی کے لیے بھی اللہ تعالیٰ نے ایک نظام رکھا، جیسا کہ ہمارے مالوں کی پاکیزگی کے لیے، ان کی بڑھوتری کے لیے، مال میں، رزق میں وسعتوں کے لیے زکوٰۃ کا نظام ہے، اسی طرح روزوں کی پاکی اور صفائی کے لیے فطرانے کا جو ہے وہ معاملہ رکھا گیا۔ تو جو صدقہ فطر ہے، یہ جو فطرانہ ہے، یہ بھی صدقہ اور صدقہ پاک کرنے والا ہوتا ہے۔ تو ہمارے روزوں کو بیہودگی سے اور معاملات سے پاک صاف کرنے کے لیے ایک نظام ہم پہ ہے، جس کو ہم صدقہ فطر کہتے ہیں۔ اور صدقہ فطر جو ہے، یعنی فطرانہ جو ہوتا ہے، وہ ہم روزوں میں بھی دے سکتے ہیں، اور شوال المکرم کی صبح نماز عید سے پہلے پہلے ہم نے یہ ادا کرنا ہوتا ہے۔ تو یہ صدقہ فطر ادا ہوگا، اور اس کی مختلف مقدار ہے اور مختلف فیض و برکات ہیں۔ تو ہر مسلمان، مرد و عورت، بالغ، نابالغ، چھوٹا بچہ، عاقل، سب کے اوپر جو ہے یہ صدقہ فطر لازم ہے۔ تو یہ صدقہ فطر گھر کے جو سرپرست ہوتے ہیں وہ نکالتے ہیں، یا جو صاحب نصاب ہوتے ہیں وہ نکالتے ہیں، انہوں نے دینا ہوتا ہے۔ تو صدقہ فطر کے بارے میں سنن ابن ماجہ کی حدیث پاک سماعت فرمائی ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے صدقہ فطر روزے دار کو بیہودگی اور فحش باتوں سے پاک کرنے کے لیے نیز محتاجوں کے کھانے کا انتظام کرنے کے لیے فرض کیا ہے۔ جس نے نماز عید سے پہلے ادا کیا، اس کا صدقہ فطر ادا ہو گیا، اور جس نے نماز عید کے بعد ادا کیا، اس کا صدقہ فطر عام صدقہ کی طرح شمار ہوگا۔ ایک اور حدیث پاک بخاری شریف سے ہے، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فطر کی زکوٰۃ آزاد یا غلام، مرد یا عورت، تمام مسلمانوں پر 1 سا کھجور یا جو کی فرض کی ہے۔ اور حضرت عمر بن شعیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بالواسطہ اپنے باپ دادا سے روایت کرتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مکہ کی گلیوں میں ایک منادی کو اعلان کرنے کے لیے بھیجا کہ صدقہ فطر ہر مسلمان پر واجب ہے، خواہ وہ مرد ہو یا عورت، آزاد ہو یا غلام، چھوٹا ہو یا بڑا، سب کے اوپر صدقہ فطر ہے 2 مد، یعنی نصف سا گھیو میں سے، اور 1 کے سوا دوسری کھانے کی چیزوں میں سے 1 سا، یہ صدقہ فطر کی مقدار رکھی گئی۔
تو صدقہ فطر جو ہے وہ ہمارے روزوں کو پاک و صاف کرنے کے لیے ہے۔ حضرت سیدنا عمر بن شعیب سے جیسا کہ ہم نے یہ روایت سنی تو ہم پہ ضروری ہے کہ ہم جو ہے آقا کریم کے اس حکم کے مطابق اپنے روزوں کی پاکی و صافی حاصل کرنے کے لیے اور انہیں مقبولیت تک لے جانے کے لیے صدقہ فطر ادا کریں۔ حضرت سیدنا ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صدقہ فطر مقرر فرمایا تاکہ فضول اور بیہودہ کلام سے روزوں کی طہارت اور صفائی ہو جائے، نیز مساکین کی خواہش یعنی کھانا بھی ہو جائے۔ حضرت سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جب تک صدقہ فطر ادا نہیں کیا جاتا بندے کا روزہ زمین اور آسمان کے درمیان معلق رہتا ہے۔ صدقہ فطر ہر اس مسلمان مرد و عورت پر واجب ہے جو صاحب نصاب ہے، یعنی ان کے نصاب حاجات اصلیہ یعنی ضروریات زندگی سے فارغ ہوں، جس کے پاس 7.5 تولے سونا یا 52.5 تولے چاندی یا اس کے عوض رقم موجود ہو، یہ سب حاجات اصلیہ سے فارغ ہوں، ان کو صاحب نصاب کہا جاتا ہے اور ان کے اوپر صدقہ دینا واجب ہے۔ تو صدقہ جیسا کہ ہم نے سن لیا کہ ہر عاقل و بالغ مرد عورت چھوٹے بڑے پر واجب ہے، یہ ہم نے ادا کرنا ہے۔ اور یہ بڑے جو ہوتے ہیں سرپرست جو ہوتے ہیں جن کا نام نفقہ جن کے ذمہ ہوتا ہے انہوں نے یہ صدقہ فطر ادا کرنا ہوتا ہے۔ تو صدقہ فطر ادا کرنے کا افضل وقت تو یہی ہے کہ صبح صادق کے وقت بعد عید صبح صادق کے بعد عید کی نماز سے پہلے ادا کریں، اور اگر چاند رات یا رمضان المبارک کے کسی بھی دن بلکہ رمضان شریف سے پہلے بھی اگر کسی نے ادا کر دیا تب بھی فطرہ ادا ہو جائے گا اور ایسا کرنا بالکل جائز ہے۔ اگر عید کا دن گزر گیا اور فطرانہ نہ کیا تھا تو تب بھی فطرہ ساقط نہ ہوا، بلکہ عمر بھر میں جب بھی ادا کریں ادا ہی ہے۔ صدقہ فطر کے مصارف وہی ہیں جو زکوٰۃ کے ہیں، یعنی جن لوگوں کو زکوٰۃ دی جا سکتی ہے ان لوگوں کو صدقہ فطر بھی دیا جا سکتا ہے۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم صدقہ فطر 1 سا غلہ یا 1 سا کھجور یا 1 سا جو یا پھر 1 سا منقع 1 سا پنیر دیا کرتے تھے۔ اور اسی طرح حضرت نافع رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھر کے چھوٹے بڑے تمام افراد کی طرف سے صدقہ فطر دیتے تھے، حتیٰ کہ میرے بیٹوں کی طرف سے بھی دیتے تھے، اور ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان لوگوں کو دیتے تھے جو قبول کرتے اور عید الفطر سے 1 یا 2 دن پہلے دیتے تھے تاکہ وہ اپنی ضروریات کو پورا کر سکیں۔ پھر میٹھے اسلامی بہن بھائیوں، اب جن بد نصیبوں نے رمضان کے روزے نہ رکھے ہوں تو یاد رکھیے گا ایسا نہیں ہے کہ وہ صدقہ فطر ادا نہیں کریں گے، بلکہ ان کے اوپر بھی اسی طرح واجب ہے جیسے روزے رکھنے والوں پر واجب ہے۔ اب آسانی کے لیے ہمارے رمضان المبارک کی جو یہ مقدار ہے صدقہ فطر کی، وہ علماء کرام نے ان کے جو ریٹس ہیں وہ بھی ہمیں نکال کر بتا دی۔ رمضان المبارک 1443 ہجری بمطابق 2022 کہ یہ جو موجودہ ریٹس ہیں ان کے مطابق میں آپ کو جو ہے نا عرض کرتا ہوں، یعنی گندم کا آٹا، چکی والا آٹا جو ہوتا ہے اس کی اگر مقدار کے حساب سے کوئی صاحب استطاعت رکھتا ہے کہ وہ گندم کے برابر دینا چاہتا ہے تو وہ فی کس یعنی ایک بندے کا 170 روپے یہ صدقہ فطر ہوگا، اور جو کوئی جو کے برابر صدقہ فطر دینا چاہے تو اس کے ذمہ 560 روپے آتا ہے، اور جو کوئی کھجور کے حساب سے صدقہ فطر ادا کرنا چاہے تو 1600 روپے آتا ہے، اور جو کشمش کے حساب سے صدقہ فطر ادا کرے اس کے ذمہ 2800 روپے فی کس کے حساب سے آئے گا۔ جو اللہ تعالیٰ نے جس کو جتنی عنایات سے نوازا ہے وہ اسی حساب سے صدقہ فطر کریں، اور صدقہ فطر کو کوشش کریں کہ عید سے پہلے دے دیں تاکہ وہ غریب و غربا جو ہیں وہ اپنے بچوں کے لیے مختلف عید کی تیاری کر سکیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو مجھے توفیق عطا فرمائے، دعاؤں میں یاد رکھیے گا، اور یہ جو ہے دوسروں کا حق ہے اسے جلد سے جلد پہنچا دینا یہی بہتر ہے، مناسب ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔
اللہ تعالی ہم سب کی خیر فرمائے اور عید کی خوشیاں نصیب فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔